تو یہ سوال انگریزی میں تو بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، تم لوگ کہتے ہو کہ تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، تو یہ اپنے بارے میں وی اور ہم کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ واقعی جمع ہوتا تو صرف متکلم میں نہ ہوتا، مخاطب میں بھی ہوتا اور غائب میں بھی ہوتا. تو مخاطب میں انتم بھی ہوتا اور پھر غائب میں ہم بھی ہوتا. تو پہلی تو بات ہے کہ باقی دونوں میں نہیں ہے، صرف یہ متکلم کے صیغے میں ہے، انا و نحن، میں اور ہم دونوں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں بھی، خاص کر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ہیبرو عبرانی زبان میں نحن کا لفظ پہلے سے استعمال ہوا ہے خدا کے لیے. یہ کوئی نئی چیز قرآن کی ایجاد نہیں ہے، اور وحی میں اس کی پہلے سے ہی دلیل موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پرانی زبانوں میں اور آج بھی کئی زبانوں میں جن کی قدیم اصل ہے، ان میں جب بادشاہی کلام ہوتا تھا یا شاہی کلام ہوتا تھا تو ہم کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. جیسے کوئی بادشاہ کہے میں نے فیصلہ کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا میں نے فیصلہ کیا ہے، کہتا تھا ہم نے فیصلہ کیا ہے. نوابی انداز میں لوگ ابھی بھی کہہ دیتے ہیں ہم آ گئے، ہم آ گئے. بلکہ ہم تو مخاطب کے لیے بھی کبھی کبھی جمع استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو جمع بھی سمجھا جا سکتا ہے، آپ آ گئے، آپ جا رہے ہیں، ایک ہی شخص ہے، لیکن ہم آپ کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، رائٹ. لیکن خیر، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اور زبانوں کی طرح ہم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بادشاہی دکھانے کے لیے اور اپنا ایک مقام، خاص مقام ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بات، پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے اگر بادشاہی ظاہر ہو رہی ہے تو پھر میں کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ انا التواب الرحیم، میں توبہ قبول کرتا ہوں، میں بار بار توبہ قبول کرتا ہوں. تو انا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں گے، میں نے کل التفات کی بات کی تھی نا، کہ واحد ہوگا ایک دم سے جمع ہو جائے گا، یا ماضی ہوگا ایک دم سے حال ہو جائے گا، یا مستقبل ہو جائے گا. وہ بات یاد ہے آپ کو؟ اسی طرح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے اور وہ کا لفظ استعمال کریں گے جو غائب میں ہے، وہ. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کر دیا اور ہم نے پانی نازل کیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور ہم پانی نازل کرتے ہیں، ہم بارش بھیجتے ہیں. تو ہم کا لفظ کئی مقامات پر جب پانی کا ذکر آتا ہے تو ہم کا ذکر آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کی ایک خاص علامت کیا ہے؟ پانی. اور شاید اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کیا ہے، کان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے، اس کا عرش پانی کے اوپر ہے. یہاں بھی اس دنیا میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی سب سے بڑی علامت اس دنیا میں حیات ہے، زندگی ہے. اور اس کے بارے میں کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز جو زندہ ہے وہ ہم نے پانی سے بنائی، پانی میں سے بنائی. تو پانی کا ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے معاملے میں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ التفات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہوا میں بات کر رہے ہو نا، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی اور کے فائدے کے لیے بات کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں تو ہوا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا نعمان کل تھک گیا تھا، نعمان نے کل کھانا کھایا. That's weird. اس کو آج دیر ہو گئی، وہ کہوں مجھے دیر ہو گئی. میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں کا لفظ استعمال کروں گا. زیادہ سے زیادہ مجھے اگر زیادہ اپنی شہنشاہی کا خیال ہوا تو میں ہم استعمال کر لوں گا. ہم دیر سے پہنچ گئے، ہم تشریف لے آئے ہیں. لیکن میں یہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں کہوں گا نا وہ آ گئے، یہ تو نہیں کہوں گا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن، لیکن قرآن میں وہ کہہ رہے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. کس کا کلام ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو توقع تو یہ تھی میں نے قرآن سکھایا، ہم نے قرآن سکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن نے قرآن سکھایا. تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب خود کلام کرتے ہوئے بھی اپنے بارے میں بات کی، جیسے وہ خود سے نہیں بات کر رہے، اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. انا اور نحنو کے استعمال، میں اور ہم کے استعمال کے بغیر. تو نحنو کی طرف سے ہم آخر میں آئیں گے ابھی، اور انا کی طرف. لیکن پہلے اس بات کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ ذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کراؤ، قرآن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرو. یہ الفاظ اور پھر بولنے میں اور سکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، تو میرا سارا مقصد کیا ہے؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، میرے دماغ میں کوئی چیز ہے، میں وہ بس نکالنا چاہ رہا ہوں.
لیکن جب سکھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی، اپنی سوچ کی فکر نہیں ہوتی، مجھے تو وہ بات پتہ ہے، میں ایک جملے میں کہہ دوں۔ جب میں سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں یہ کیسے بات کروں کہ آپ کا فائدہ ہو جائے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی بات کرتے ہوئے سارا فوکس میرا اپنا ہوتا ہے، میرے اوپر ہوتا ہے۔ سکھاتے وقت ٹیچر کا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے، شاگرد پہ ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے علم القرآن، قرآن اس نے سکھایا، قرآن سکھایا۔ سکھانے میں سارا فوکس، اسلوب کلام، کیسے بات کی جائے، کیا مثال دی جائے، جملے کو کیسے بولا جائے، پہلے کیا بات کی جائے، بعد میں کیا بات کی جائے، کریکولم ہوتا ہے نا۔ یہ کریکولم کا لحاظ کون کرتا ہے؟ استاد، جو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معلم ہے قرآن میں، علم القرآن۔ تو اس نے جو بات کی ہمارے رب نے ہوا کے صیغے میں، اور پھر کہا یہ میں تمہیں یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے تم اوروں کو یاد دہانی کراؤ۔ تو فرض کریں کوئی بہت ہی مایوس ہے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ اس کے پاس جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کوئی بات نہیں، انا غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔ ہاں، لیکن آپ کو کوٹ کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوٹ میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کیا آسان کر دیا، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے وہ آیت وہاں سے لی اور بغیر کوٹ میں ڈالے، بغیر اس کے ساتھ کوئی تبدیلی لائے، فوراً ایسے ہی سامنے رکھ دی اور کہہ دیا دیکھو یاد رکھنا واللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلوب اور ایسا محاورہ استعمال کیا ہے کہ میں اس کا ایسے فائدہ کر سکوں کہ اس کو کوٹ میں ڈالنے کے بجائے وہ میری زبان سے ایسے ہی نکل آئے اور میری بات کا حصہ بن جائے اور اس کا کسی کو فوراً فائدہ ہو جائے۔ شاید اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس الفاظ میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن تذکیر کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، کسی کی یاد دہانی کرانے کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اچھا،